اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور رجال الغیب کا ایک عجب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ علاقہ نصف میں کئی ماہ تک بارش نہ ہوئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مخلصین نے جو اس زمانہ میں وہاں موجود تھے، ایک درویش کو حضرت کی خدمت میں بھیجا۔ اس درویش کو دیکھتے ہی حضرت نے فرمایا، کیا صحاب نصف خیریت سے ہیں؟ اور انہوں نے طلب باراں کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ درویش نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا، ہم تمہارے لیے اس دفعہ بخارا سے پانی بھیجتے ہیں۔ پھر آپ نے اس درویش کو تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ابر کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور پھیل کر برسنے لگا۔ دن بھر برستا رہا۔ دوسرے دن آپ نے ان کو جانے کی اجازت دے دی اور وہ بارش کے دوران ہی میں نصف روانہ ہوئے۔ یہ بارشیں 3 رات اور 3 دن تک مسلسل ہوتی رہیں اور علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت سے گویا تمام ملک سیراب ہو گیا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے ایک خادم سے مروی ہے کہ مجھے آپ نے ایک دن کسی کام کے لیے بھیجا۔ واپسی پر میں نے مریدوں کو اس باغ میں کھڑے پایا جس میں اب آپ کا مزار شریف ہے۔ مریدوں کے پاس گھنٹیاں اور زنبیلیں تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگا اور مجھے سردی کا بخار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت گھر سے تشریف لائے اور فرمایا، تم کچھ بدلے سے ہو۔ میں نے عرض کی، جب یہاں پہنچا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا، لیکن اس خوف کا سبب مجھے معلوم نہیں۔ فرمانے لگے، امیر حسن سے پوچھو۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ باقی سب مرید صبح سے مٹی اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں مگر تم ان میں موجود نہ تھے۔ پھر حضرت کھانا پکوانے کے لیے گھر تشریف لے گئے تاکہ مریدوں کو کھلا سکیں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نوجوان آپ کے دولت خانہ کی طرف سے ہماری طرف آیا۔ وہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا تھا اور پرندوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پھڑکتا جا رہا تھا۔ ہمارے قریب آیا تو اسی طرح اڑتا ہوا ہمارے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ہم سب اسے دیکھتے رہے۔ ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم اسے اپنے کام پر ترجیح دیتے ہوئے اڑتا دیکھتے رہیں گے۔ ہم اسی حال میں محو تھے کہ حضرت شیخ اپنے گھر سے نکلے اور ہمیں اشارہ فرمایا، اس طرح میرے آنے تک ٹھہرے رہنا۔ آپ کے ارشاد سے ہم پر بہت زیادہ رعب طاری ہو گیا۔ جب آپ تشریف لائے اور ہمارا حال دیکھا تو ہم میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ حال جو تم پر پہلے طاری ہوا تھا اب ان پر پلٹ گیا ہے۔ یعنی جب آیا تو خوف زدہ تھا، اب یہ سب لوگ خوف زدہ ہیں۔ اس کے بعد فرمانے لگے، یہ نوجوان جو فضا میں اڑ رہا تھا اسے میں نے نصف سے بخارا جاتے ہوئے اڑتے دیکھا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے اس سے پوچھا، تو نے رجال الغیب کی صحبت کیسے چھوڑی اور کیوں غم و حسرت میں پڑ گیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں فلاں شہر کا باشندہ ہوں۔ رجال الغیب نے مجھے اپنی صحبت میں لے لیا تھا۔ ہم ایک دن ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے دل میں بیوی اور بچے کا خیال آیا۔ رجال الغیب نے مکاشفہ میری حالت کا پتہ لگا لیا اور انہوں نے مجھے وہیں چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے فوراً ان میں سے کسی ایک کا دامن پکڑ لیا اور درخواست کی کہ مجھے کسی آباد جگہ تک تو لے چلیں، تو مجھے وہ اس جگہ پر لے آئے۔ حضرت شیخ فرمانے لگے کہ 6 دن ہوئے اسے نصف سے بخارا لایا اور اپنے گھر میں رکھا۔ جب میں زنان خانہ میں تمہارے لیے کھانا تیار کرانے جانے لگا تو اس نے جانے کی مجھ سے اجازت چاہی۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ پھر میں نے تمہارے لیے کھانا لانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ تم تو تفرقہ کا شکار ہو گئے ہو۔ میں جلدی نکلا اور وہ اشارہ کیا جو تم نے دیکھا تھا۔ مرید فرمانے لگے، اس پر تجلی جلال کا ظہور ہوا۔ مرید کو لازماً راسخ القدم ہونا چاہیے۔ اس میں جو کمال بھی پیدا ہو جائے اسے راستے سے ہٹا نہ سکے اور کسی صورت میں بھی اس کا اعتقاد اپنے مرشد کے متعلق ہرگز تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے، اس پر ہیبت
طاری ہو چکی تھی۔ اڑنے کا مرتبہ تو آسان ہے، کیا مکھیاں فضاؤں میں اڑتی نہیں پھر رہی؟ آپ نے پھر امیر حسن کو حکم دیا اور سب مریدوں سے فرمایا کہ زنبیل کو مٹی سے بھر دیں اور پھر اسے چھوڑ دیں۔ لوگوں نے اسی طرح کیا۔ حضرت امام نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے زنبیل کو اشارہ فرمایا تو وہ خود چلنے لگی، مٹی کو خود پھینکا اور پھر ہمارے پاس واپس آ گئی۔ کئی دفعہ اس طرح ہی کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اور جس طرح دوسرے کاموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ والے ان چیزوں کو، ان شعبدوں کو کوئی وقت نہیں دیتے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ خادم سے روایت ہے، کہتا ہے کہ میں مرد شہر میں آپ کی خدمت میں تھا۔ مجھے بخارا میں مقیم اپنے گھر والوں کی ملاقات کا شوق ہوا، کیونکہ مجھے اپنے بھائی شمس الدین کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ میں حضور سے اجازت لینے کی جرت نہ کر سکا۔ میں نے وہاں موجود امیر حسین سے التماس کی کہ مجھے حضور والا سے واپسی کی اجازت لے دیں۔ آپ نماز جمعہ کے لیے نکلے۔ جب مسجد سے پلٹے تو امیر نے میرے بھائی کی موت کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیسی خبر ہے؟ وہ تو زندہ ہے اور یہ دیکھو اس کی خوشبو مہک رہی ہے۔ میں تو اس کی خوشبو کو بالکل قریب پاتا ہوں۔ ابھی آپ کا ارشاد گرامی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ میرا بھائی بخارا سے آ گیا۔ اس نے آ کر حضرت کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، امیر حسین دیکھو یہ شمس الدین ہے۔ حاضرین پر بہت بڑا حال طاری ہو گیا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرا امیر برہان الدین فرزند سید امیر کلا قدس سرا کے گھر کریا سخار میں موجود تھے۔ امیر موصوف نے حضرت خواجہ سے التماس کیا کہ مجھ کو مولانا عارف کی ملاقات کرنی ہے اور وہ یہاں سے سینکڑوں میل دور نصف میں ہیں۔ آپ توجہ فرمائیے تاکہ مولانا جلد تشریف لے آئے۔ حضرت نے فرمایا، ہم بہت جلد مولانا کو طلب کرتے ہیں۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ امیر کی خانقاہ پر آپ رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور 3 بار فرمایا، اے مولانا عارف تشریف لائیے، اے مولانا عارف تشریف لائیے، اے مولانا عارف تشریف لائیے۔ پھر آپ نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ مولانا عارف نے میری آواز سن لی ہے اور اسی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ جب مولانا عارف کئی دنوں کے پاس حضرت کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ میں فلاں روز فلاں وقت نصف میں دوستوں کے ساتھ موجود تھا کہ اچانک حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میرے کانوں میں آئی اور آپ مجھ کو طلب کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے فوراً نصف سے بخارا کو روانگی شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔